اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ جبر سہ لیتا ہوں مجبور ہوں میں، میرا مطلب ہے کہ مزدور ہوں میں۔ السلام علیکم جی۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا 8واں روزہ بہت بہت مبارک۔ آج کی نیکی نمبر 8 میں ہم اس ملک و قوم کے معصوم بچوں کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اسلام نے بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا، جائیداد میں وراثت تک کا حصہ مقرر کیا، بچوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، انہیں بھیک مانگنے سے منع کیا، حتیٰ کہ 7 سال کی عمر سے کم انہیں مسجد میں جانے کا بھی پابند نہ کیا۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسلام نے بچوں کے حقوق متعارف کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتایا کہ آخر بچوں سے کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بچوں پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج بچوں سے یہ سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ فاقوں سے بلکتے ہیں بچے، گلیوں میں سسکتے ہیں بچے، ہر شخص کو تکتے ہیں بچے، ظالم کو کھٹکتے ہیں بچے۔ آج ان معصوم بچوں کے کندھوں پر مزدوری کا بوجھ ہے، ان کے جسم پر پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں۔ یہ بچے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر نظر آتے ہیں، ان کے ننھے منھے ہاتھ ملوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار بھی ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر بچوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لاکھوں بچوں سے تعلیم کا حق چھین کر انہیں محنت مشقت پر لگا دیا جاتا ہے۔ ٹریننگ کے نام پر مفت مشقت لی جاتی ہے۔ 5-7 سال کے بچوں پر گھر کا سارا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ یہ بچے مختلف فیکٹریوں اور اینٹوں کے بھٹوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں، جہاں وہ اپنے والدین کا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرض تو ادا نہیں ہوتا۔ جہاں قرض اپنی جگہ رہتا ہے، صرف سود ہی ادا ہو پاتا ہے۔ ہزاروں بچے سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، ہاتھوں میں گجرے اٹھائے، غبارے پکڑے بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ ان ٹریفک سگنل پر بچے بھوک اور پیاس کی شدت چہرے پر سجائے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ ٹریفک کے بے پناہ ہجوم کے بیچوں بیچ صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی زندگیاں داؤ پر لگائے پھرتے ہیں۔ جسم پر ایسے نشانات بنائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر لرزہ طاری ہو جائے، صرف اس لیے کہ انہیں دیکھ کر عوام ان پر ترس کرے اور چند پیسے دے دے۔ ایک طرف تو بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہی بچے دن بھر گلیوں کی خاک چھانے، شام ڈھلے اپنے کندھوں پر کوڑا کرکٹ کا بوجھ لادے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو کتوں کی فیڈ کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف نہ جانے کتنے گھروں کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ کہیں تو ان معصوم پھولوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور کہیں ان معصوم کلیوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بچے کسی بھی ملک کا سرمایہ ہیں اور آنے والا کل ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے باشندے اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بچوں کی معصوم شرارتیں اور اٹکھیلیاں ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ آج پاکستان کے وہ بچے جنہیں اپنی زندگی کا شعور نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا بچپن پڑھتے لکھتے شرارتیں کرتے گزرتا، لیکن یہ بچے سگنل کے پاس جا کر گاڑیوں کو پوچھتے ہیں، پھیرے لگا لگا کر اخبار کو بیچتے ہیں، تشت میں ٹافیوں کو سجا کر بیچتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کتنے ہی بچوں کے سروں پر رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔
پاکستان کے تقریباً کم و بیش 3 لاکھ بچے سڑکوں پر گزارتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ چائلڈ لیبر سے پاک صنعت کاری کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ان نازک ہاتھوں سے کم اجرت میں قالین بننے یا پتھر توڑنے کا کام نہ لیا جائے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ غربت کے مارے پسماندہ لوگوں کو باوقار روزگار مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو قرض کی ادائیگی کے لیے ملوں میں نہ بھیجیں۔ مزدوروں کے دن کو صرف منانے کی حد تک نہ رکھا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں سب غریبوں کے لیے یکساں روزگار کے مواقع میسر ہوں۔ دھیان رہے کہ کوئی بھی معصوم بچہ اپنے کھیل کھلونے اور اپنی کتابوں کو چھوڑ کر ان اوزاروں سے نہ کھیلے اور نہ اپنی ان نرم و نازک انگلیوں کو وقت سے پہلے زخمی کرے۔ یقین جانیے کہ اگر آپ سڑکوں پر رلتے ان بچوں کو دیکھیں اور بھٹوں میں کام کرتے ہوئے بچوں پر ایک نظر دوڑائیں تو یقین مانیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان بچوں کو تعلیم کی طرف لا کر تو دیکھیں، یقین جانیے کہ ان میں ایسے ہنرمند بچے ملیں گے جو کہ اس قوم کا نام فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ بلاتے ہیں ہمیں محنت کشوں کے ہاتھ کے چھالے، چلو محتاج کے منہ میں نوالا رکھا جائے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کسی غریب بچے کے منہ میں نوالا رکھ کر تو دیکھیے اللہ آپ پر کیسی کیسی نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ لہٰذا آج کی نیکی نمبر 8 سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ان معصوم بے سہارا بچوں کا سہارا بننا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ نیکی نمبر 8 اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اور نیکی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔